رافضیوں نے جو کانفرنس کی ہے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کے خلاف، اس سے بالکل دنیا پہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اہل سنت کو گستاخ کہنے والے خود بہت بڑے اہل بیت کے گستاخ ہیں، جس میں سر عام انہوں نے امہات المومنین کا انکار کیا، اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کا انکار کیا، کہا ہم ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں لگائیں گے چونکہ ہمارے عقیدے کے اندر نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمارے عقیدے کے اندر نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے یہ گویا کہ معاذ اللہ ان کے ایمان کا انکار کرنا ہے۔ تو سب سے بڑے تکفیری یہ لوگ ہیں جو ابوبکر، عمر، عثمان خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ کے منکر ہیں، اور ان کے رضی اللہ عنہ ہونے کے منکر ہیں، ان کی صحابیت کے منکر ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحابیت امت کے اجماع سے اور صدیق اکبر کی صحابیت جو ہے وہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو یہ کھلی کھلی اسلام سے بغاوت ہے اور قرآن پاک کا انکار ہے کہ قرآن جنہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پوری امت کے لیے جن کی اتباع فرض اور لازمی قرار دے اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے لیے، تو یہ لوگ کھل کھلا کے ان کی شان و عظمت کا انکار کرتے ہیں، ان کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ان سے بڑے گستاخ کون ہیں اور ان سے بڑے تکفیری کون ہیں؟ اور بڑی اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف جو رافضیوں نے پرچہ کٹوایا ہے اور FIR درج کروائی ہے، یہ خود ان کے اپنے بیان کے ساتھ، خود انہوں نے اپنے اس اصول اور بیان کے ساتھ اپنے خود اس پرچے اور FIR کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اور خود انہوں نے اس کا رد کر دیا ہے، اس کو جھوٹا قرار دے دیا ہے، اس کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں اس نے کہا، رافضی ملا نے اس نے کہا کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے، ہم پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہمارے اپنے اعتقادات ہیں، ہمارے اپنے عقیدے ہیں، تو ہم اپنی محفل کے اندر، مجلسوں کے اندر ہم تو کھل کھلا کے جب جمل کی بات کریں گے، سفین کی بات کریں گے تو ہم تو اس طریقے کے خلاف ہے، انہیں حق پہ نہیں مانتے، معاذ اللہ انہیں یعنی باطل پہ اور گناہ گار مانتے ہیں، ظالم مانتے ہیں۔ یعنی ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم تو گستاخی کریں گے، ہم تو عائشہ پاک کو ام المومنین بھی نہیں مانیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں مانیں گے، اور ہم انہیں باطل پہ بھی کہیں گے، گناہ گار بھی کہیں گے، ہمیں نہ روکا جائے چونکہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بھائی جس طرح تمہارا عقیدہ ہے ہمارے نزدیک وہ لعنتی عقیدہ ہے، جھوٹا عقیدہ ہے اور گستاخانہ عقیدہ ہے۔ ہمارے اہل سنت کے نظریے کے اندر اصحاب جمل کو بکواس کرنا، بھونکنا تمہارے عقیدے کے اندر جائز ہے، تم ثواب اور دین سمجھتے ہو اپنا۔ تو اسی اصول سے تم نے جو جلالی صاحب کے خلاف FIR درج کروائی ہے کہ گستاخی ہو گئی، وہ ہمارے عقیدے کے اندر گستاخی نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت کے نظریے کے اندر خطا اتحادی کی نسبت قطعاً گستاخی نہیں ہے۔ اگر یہ گستاخی ہوتی تو کبھی بھی انبیاء کرام کی طرف اس کی نسبت نہ ہوتی، ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف نسبت نہ کی جاتی، حضرت معاویہ کی طرف نسبت نہ کی جاتی، طلحہ زبیر کی طرف نسبت نہ کی جاتی۔ اس وجہ سے ہمارے عقیدے کے اندر یہ گستاخی نہیں ہے، اور جو سنی کہلوا کر اس کو گستاخی بدبی کہہ رہے ہیں وہ فسادی ہیں، یا حسد کی بنا پر یا جہالت کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں، یا غلط صحبت کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اب تمہارے اپنے اصول سے تم نے جو FIR درج کروائی ہے، تم نے خود اس کی مخالفت کر دی، اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ جس طرح تمہیں حق ہے کہ تم جناب اپنی محفل خانوں کے اندر، مجلسوں کے اندر جو مرضی بکواس کرتے رہو، تم کہتے ہو ہمیں اجازت دی جائے صحابہ کرام کے بارے میں، یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم نے اصحاب جمل کو بھی بکواس کرنے ہیں، اصحاب سفین کو بکواس کرنے ہیں، ہم نے رضی اللہ عنہ بھی نہیں ماننا۔ تو جس طرح تمہیں حق ہے، حالانکہ تمہارے یہ نظریات ہمارے نزدیک باطل ہیں اور بالکل بے ادبی اور گستاخی ہیں سراسر ہمارے عقیدے کے اندر، تم کہتے ہو ہمیں اجازت دو، تو اسی طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کے نظریے کے اندر خطا اتحادی کی نسبت قطعاً گستاخی نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس یہ حق کیوں نہیں ہوگا اور ہمیں حق کیوں حاصل نہیں ہوگا؟ تو ہم بھی پاکستانی ہیں، بلکہ اکثریت ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ بنایا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کیوں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے بیان کریں؟ تو لہٰذا بالکل جس طرح تمہیں حق ہے اپنے عقائد کے مطابق اپنی محفلوں کے اندر بیان کرنے کا، اس طرح ہمیں بھی حق ہے۔ تو جلالی صاحب کو بھی حق تھا، اور ہمارے نزدیک قطعاً یہ گستاخی نہیں ہے، تو لہٰذا اس چیز کو بھی انشاءاللہ عدالت میں پیش کیا جائے گا کہ خود ان رافضیوں نے
پریس کانفرنس کر کے اپنے اس FIR جو درج کروائی اس کا انہوں نے خود رد کر دیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی حق حاصل ہے۔ اور انشاءاللہ اب دنیا دیکھے گی تم نے خود تقیہ توڑ کر اپنے آپ کو ذلیل کر لیا ہے، اس لیے اماموں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تقیہ سے باہر نہ آنا، تقیہ جو چھوڑے گا وہ بے دین ہے اور ذلیل ہو جائے گا، ذلت اس کا مقدر بن جائے گی۔ انشاءاللہ اب یہ 2020 ہے، یہ تمہاری ذلت والا سال ہے، اور اہل سنت کے لیے انشاءاللہ یہ فتح والا سال ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صدقہ پنجہ چاراں دا۔ اب پتہ چل جائے گا دنیا کو گستاخ کون ہے، اور تم انشاءاللہ اپنی نسلوں کو بھی یہ بات سکھا جاؤ گے، سمجھا جاؤ گے، قطعاً کبھی بھی اہل سنت پر گستاخی کا الزام نہ لگانا، کسی سنی عالم کو بے ادب گستاخ نہ کہنا، ورنہ تمہارے پول کھل جائیں گے اور تمہاری حقیقت دنیا پہ واضح ہو جائے گی۔ اس وجہ سے دیکھو نا کس طرح کھل کھلا کے انہوں نے کہا، بار بار پھر یہ دہرائی بات، ایک گردان پڑی اور تکرار کیا، جی ہم احانت نہیں کریں گے۔ احانت کسے کہتے ہو؟ ساتھ انکار کر رہے ہو، ان کے رضی اللہ عنہ ہونے کا انکار کر رہے ہو، ان کے صحابیت کا انکار کر رہے ہو، عائشہ صدیقہ کے ام المومنین ہونے کا انکار کر رہے ہو، اور ان کے لیے رضی اللہ عنہا کہنے کا انکار کر رہے ہو، راشدہ کا انکار کر رہے ہو، اور رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کر رہے ہو۔ اور احانت کیا ہے؟ اس سے بڑی اہل بیت کی گستاخی کیا ہے؟ کیا حضور کی بیٹیاں اہل بیت نہیں ہیں؟ کیا ام المومنین اہل بیت نہیں ہیں؟ جو بعد میں امام پیدا ہوئے ہیں ان تم اہل بیت کہتے ہو، اس وقت تو حضرت علی تھے، امام حسن حسین تھے، بعد والے اماموں کو تم اہل بیت کہتے ہو۔ تو جو اس وقت جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ پوری آیت نہیں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت کا حصہ ہے، شروع ہوتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اللہ کریم 5 حکم دے کے آگے فرما رہا ہے، یہ حکم کیوں دیے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ تو امہات المومنین کو تم اہل بیت سے نکالتے ہو، لہذا بالکل یہ تمہارا نظریہ بھی گستاخی پہ مبنی ہے اہل بیت کی۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کو اہل بیت نہ ماننا، بلکہ بیٹیاں ہی نہ ماننا، یہ دوہری گستاخی ہے، اہل بیت بھی نہ ماننا، بیٹیاں بھی نہ ماننا۔ اس سے بڑی گالی ہے کہ رسول اللہ کے لیے کہ جو کسی کی بیٹی ہو، اور ہمیں کہتے ہیں بخاری کے اندر لکھا ہے، بخاری کے اندر، تو یہاں تو تم نے اپنی کافی سے بھی بغاوت کر دیا، تمہاری کافی کے اندر لکھا ہے 4 بیٹیاں رسول اللہ کی۔ تو اس وجہ سے اب دیکھیے کس طرح یہ کہتے ہیں احانت نہیں کریں گے، اور احانت کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ نا کون سی احانت ہوگی؟ باغ فتح کا مسئلہ تمہارے ذاکر کرتے ہیں تو کھل کھلا کے ابوبکر صدیق کو بکواسات کرتے ہیں، جس طرح احمد سلطانی ملعون نے بکواس کیا، آصف علوی ملعون نے بکواس کیا۔ تو آپ بتاؤ نا وہ احانت ہے یا نہیں ہے؟ اب ضروری حکومت سے ان سے پوچھیں، علماء سے ان سے پوچھیں، بتاؤ احانت کیا ہوتی ہے؟ وہ خود وضاحت کرو، ہمیں لکھ کے دو کہ یہ احانت ہوگی، تاکہ کل کوئی تمہارا ذاکر، تمہارا کوئی عالم بکواس کرے تو اس پہ وہ دفعہ لاگو ہو سکے۔ تو اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو حامد سلطانی نے بکواس کی یا دیگر ان کے ذاکر جو گالیاں دیتے ہیں ابوبکر صدیق کو، صحابہ کرام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں، رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، تو ان کے خلاف تم کن طرح ایکشن لیتے ہو؟ کتنوں کو تم نے اندر کروایا؟ اپنے مولویوں اور ذاکروں کو کتنوں کو اندر کروایا جنہوں نے بکواسات کیے، جنہوں نے گستاخیاں بے ادبیاں کی؟ تمہارے نزدیک کس بات کو احانت کہا جاتا ہے؟ وہ بھی سمجھاؤ نا، دنیا کو پتہ چلے نا یہ احانت ہوتی ہے، یہ ادب احترام ہوتا ہے۔ لہذا جتنی بھی اشراف سی ملا نے باتیں کی پریس کانفرنس کے اندر، سب قرآن سے ٹکراتی ہیں۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار کیا، قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی ازواج اور بنات سے کہیں، بنات بنت سے نہیں، بنات سے کہیں، یہ قرآن کی مخالفت۔ کہا ہم خلفاء راشدین نہیں مانتے، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، کہ حضور کے صحابہ راشد ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ پھر سقیفہ بنو ساعدہ کا ذکر کر کے بے ادبی کی، حالانکہ وہاں بھی مہاجرین انصار جمع ہونے والے ہیں جنہیں خدا کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور حضرت علی خود فرماتے ہیں ناج البلاغہ کے اندر انما الشورى للمہاجرین والانصار، سیدھی حضرت علی کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، عائشہ پاک کی بے ادبی کر کے قرآن کی مخالفت۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن انہیں اہل بیت کہتا ہے، اس کی مخالفت۔ حضرت معاویہ کی صحابیت کا انکار کر کے قرآن کی مخالفت، اہل بیت کی مخالفت، حسن حسین کی مخالفت۔ قرآن کہتا ہے قل لهم وعد اللہ الحسنى، سب سے اچھا وعدہ فرمایا، یہ کہتے ہیں ہم صحابی نہیں مانتے۔ اگر وہ صحابی نہیں تھے تو حسن حسین نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا؟ ان سے جنگ کیوں نہیں کی؟ تم کہتے ہو جنگ کی یا مقابلہ کیا، تو جن سے حضرت علی نے جنگ نہیں کی ان کو مانتے ہو؟ اہل سنت ہے نا کہ حضرت علی نے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سے جنگ نہیں کیا، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ حسن حسین نے معاویہ سے جنگ نہیں کیا، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ہے اہل سنت کی حقانیت،
تمہارا تو اصول ہی کوئی نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، نہ اہل بیت کی سیرت ہے، نہ قرآن، نہ تمہیں اہل بیت کی مطابقت حاصل ہے، نہ قرآن کی مطابقت حاصل ہے۔ یہ دونوں چیزیں الحمدللہ اہل سنت کے پاس ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ اللہ کی کتاب بھی ہمارے پاس ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں، ہمارا اس پہ پورا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں اور اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہے۔ تو بالکل جتنی باتیں کی قرآن کے خلاف، اور سب سے بڑی بات کیا کی؟ کہا جی ہمارا بنیادی جو اصل الاصول عقیدہ ہے وہ امامت ہے، کہ وہ من اللہ ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی صدقہ پنجہ چارہ دار قیامت تک تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صدیاں گزر گئی، نہ ایک بھی تمہارے پاس قطعی الثبوت، قطعی الدلالت دلیل نہیں ہے، نہ پیش کر سکتے ہو۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ موقع ہے جلالی شیر کے سامنے پیش کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے عقیدہ امامت کی حیثیت کیا ہے۔ اور جلالی صاحب کے سامنے آنا تو بڑی بات ہے، جلالی صاحب کے کسی شاگرد کے سامنے بھی تم اپنا عقیدہ امامت ثابت نہیں کر سکتے، اور اب موقع ہے تمہارے پاس، اگر تم عقیدہ امامت اپنا ثابت کر دو عدالت کے اندر، تو ہم جناب تمہارا عقیدہ مسلک قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا تمہارا اختلاف ختم۔ تم کہتے ہو بنیادی عقیدہ امامت ہے، اب موقع ہے تمہارے پاس، ہم بھی یہ چاہتے تھے، عرصہ دراز سے چاہتے تھے عدالت کے اندر تم آؤ، تمہیں لے جائیں، تم خود چل کے چلے گئے ہو، اب تمہارے پاس موقع ہے۔